حمیرہ فاطمہ ایپیسوڈ 41 آل رائٹس ریزروڈ اردو ناولز پلیٹ فارم۔ ناول کا کاپی پیسٹ کرنا سختی سے منع ہے۔ چوری کرنے والوں پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ وہ خرامہ چلتے کمرے تک آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اسے شدید اندھیرا محسوس ہوا تو اس نے منہ بنایا۔ گیٹ بند کرتے پہلا کام اس نے لائٹ آن کرنے کا کیا تھا۔ سامنے ہی وہ شخص بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے پر شدید تھکاوٹ تھی جسے محسوس کیے اشال کو خود پر افسوس ہوا تھا۔ وہ تھوڑا احتیاط کر لیتی تو اتنی پریشانیوں سے نہ گزرنا پڑتا۔ وہ بھی اس کی موجودگی محسوس کر چکے تھے پر یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹے رہے۔ یہ شاید ناراضگی ظاہر کرنے کا طریقہ تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتی ڈریسنگ میں بند ہو گئی کیونکہ اس وقت اس کے اعصاب پرسکون ہونے کی شدید ضرورت تھی۔ جس کے لیے ضروری تھا وہ پرسکون سا لباس سے بے تن کرے۔ میر تھوڑی دیر بعد آرام دہ کپڑوں میں باہر آتے ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ اپنے نام کی پکار پر مقابل نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تھیں۔ آنکھوں میں بیک وقت سرخی ساتھ شدید تڑپ تھی۔ وہ بنا کچھ کہے آگے کو ہوتی ان کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آئی ایم سوری، زیر لب آہستہ سے کہا جو مقابل بمشکل سن پایا تھا۔ میر کے ماتھے پر بالوں کا جال بچھا۔ تم سوری کیوں بول رہی ہو؟ ان کی سنجیدہ سی آواز پر اس نے تھوڑا سا چہرہ اٹھائے ان کی طرف دیکھا جو سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو اتنا پریشان ہونا پڑا، اس نے آہستہ سے کہا۔ مقابل کی مسلسل خاموشی پر اسے یوں ہی محسوس ہوا جیسے وہ اس سے ناراض ہیں اور اس سب کی ذمہ دار اسے ہی سمجھتے ہیں، جو کہ وہ کہیں نہ کہیں تھی۔ نہ وہ ضد کرتی نہ اتنا کچھ ہوتا۔ اس سب کا بہت بھاری نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سب نارمل ہے، پر اگر کھینچا تانی میں کچھ غلط ہو جاتا تو یہی سب سوچ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اس میں تمہاری کیا غلطی؟ نرمی سے اس کے بال سہلاتے پوچھا۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ اب کے باقاعدہ ان کی طرف گھومتے اس نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، میں تم سے ناراض کیوں ہوں گا؟ وہ بھی حیرانی سے بولے کیونکہ وہ کہیں بھی اس کا ذمہ دار اشال کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ معصوم سی لڑکی بچپنا کر جاتی تھی پر یہ تو ان کی لاپرواہی تھی جو ہر چیز سے واقفیت رکھتے اس کی حفاظت میں چوک گئے۔ آہ تھینک گاڈ، میں ایویں اتنا پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس کھینچتے اپنا سر تکیے میں گرا گئی۔ چہرے پر سکون چھایا تھا۔ ویسے آپ کتنے وہ ہیں؟ کندھے پر ہاتھ مارتے اس نے گھڑتے ہوئے کہا جب اس کی طرف جھکتے دائیں ہاتھ کی کہنی تکیے پر ٹکائے دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے گال کے پوروں کو سہلایا۔ ڈیش انسان کب سے فری میں کیوں بھاؤ کھا رہے تھے؟ آنکھیں چھوٹی کیے اس نے مقابل کی تھوڑی دیر پہلے والی حالت کے بابت دریافت کیا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے کچھ اور سوچ رہے تھے وہ اسے ناراضگی سمجھ کے بیٹھ گئی۔ ساری سوچوں کو پرے کرتے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں جو اس وقت ان کو دیکھ رہی تھیں مقابل کو بہت کچھ کرنے پر اکسا رہی تھیں۔ مجھے تم سے ناراض ہونا چاہیے نا؟ چہرے پر آئے بالوں کی لٹوں کو انگلیوں میں الجھائے ہلکا سا کھینچا جس پر وہ کراہی۔ تو آئندہ تم کسی بات پر ضد نہیں کرو گی؟ اور ابھی وہ بول رہے تھے جب نظریں اس کی سراہی دار گردن کی گہری پر رکیں جہاں سرخ نوچنے کے نشان سفید رنگت میں واضح ہو رہے تھے۔ اسے دیکھتے آنکھیں خود بہت سرد ہوئی تھیں۔ اشال بس خاموشی سے ان کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی جن کا مسکراتا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا۔ میر میں وہ ابھی کچھ کہتی جب مقابل اس کی بات کو سنی انسنی کرتے اس کے گردن پر جھکتے اس پر اپنے لب ضبط کیے۔ اشال نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس شخص کا لمس زندگی کے مترادف تھا جو اپنے ہونے کا یقین دلاتا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی گلاب سی مہک ان کے اعصابوں کو مکمل اپنے سحر میں جکڑ گئی تھی۔ دل پر سلگتی آگ پر جیسے چنگاری بھڑکی تھی۔ وہ بے خود سے ہوتے جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے وجود پر چھوڑنے لگے۔ یہ لمس اشال کو پاگل کرنے کو کافی تھا۔ اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھیں جب میر نے چہرہ گردن سے نکالے اسے دیکھا۔
جو بہکی بہکی نگاہوں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے دیکھنے پر وہ بے اختیار مسکرائی۔ مسکراہٹ میں ایک عجب سی سرشاری تھی۔ مقابل نے آنکھیں چھوٹی کیے۔ اس مسکراہٹ کی وجہ دریافت کرنی چاہی تو اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا میں آپ کو خود میں پاگل کر دوں گی، آپ چاہ کے بھی خود کو چھڑا نہیں پائیں گے۔ دیکھ لیں ایسا ہی ہے نا؟ ایک ادا سے اپنی باہیں ان کے گردن میں ڈالے سرشاری سے اس نے ایک ایک لفظ کہا تھا۔ مقابل نے بنا کچھ کہے اس کے سرخ پڑپڑاتے لبوں کو قید کرتے ان لمحوں کے حصار کو مضبوط کیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم صبح صبح؟ صبح کی روشنی پوری طرح سے ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ جیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یوں ہی لان میں ٹہل رہی تھی جب سمیر کو باہر جاتے دیکھ اس تک آتے دریافت کیا، اپنی بارات لے کر چلو گی؟ وہ جو اپنے موڈ میں گنگناتے ہوئے باہر جا رہا تھا، اس کے پوچھنے پر اس کی طرف نگاہیں ٹکاتا چہکتے ہوئے بولا۔ جب جیا نے اس کے جواب پر بیزاری سے آنکھیں گھمائیں، سیدھی طرح سے جواب دو، فالتو کی ٹھنڈی مت کرو۔ تمہیں کیوں دلچسپی ہے جاننے میں؟ سمیر پوری طرح لڑنے کے موڈ میں آتا گاڑی کا گیٹ بند کیے اس کی طرف گھومتے لڑکا عورتوں کی طرح پوچھنے لگا۔ ذرا جو تمہارے اندر ڈیڈ والی ڈیسنسی ہو۔ بیزار نگاہیں اس کے انداز پر ٹکاتے اسے اندر تک جلانے کے بعد وہ وہاں سے اندر کی طرف چل دی، پیچھے سے اس کے جملوں کو مکمل اگنور کیے۔ بدتمیز لڑکی، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں ڈیڈ کا ہی بیٹا ہوں۔ اوئے رکو، سن کے جاؤ۔ پر وہ سنی انسنی کیے جا چکی تھی۔ بدتمیز۔ سر جھٹکتے دوبارہ گاڑی میں بیٹھتے وہ گاڑی خان پیلس سے نکال گیا۔ اس کا رخ شاہ ولا کی طرف تھا۔ راستے میں رک کر اس نے پیارا سا وائٹ لیلیز کا بوکے پرچیز کیا تھا۔ شاہ ولا پہنچتے بوکے گاڑی میں ہی چھوڑے وہ اندر بڑھا تھا۔ آؤ سمیر بیٹھو، ناشتہ ہی لگا رہی تھی میں۔ اسے دیکھتے شیزا شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب وہ بھی ریورس مسکراہٹ دیتا ان تک پہنچتے بہت عقیدت سے ان کا ہاتھ چومتے وہیں بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، بڑی محبتوں کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اذلان شاہ کی آواز پر وہ دونوں مسکرائے۔ بڑی مامتوں پیار کیے جانے کے قابل ہیں، آپ بس جیلس مت ہوئیے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، ساتھ متلاشی نظریں ادھر ادھر گھمائیں۔ اہم اہم، بڑا مکھن لگا رہے ہو، برخوردار خیر تو ہے؟ کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اذلان شاہ کی شکی نگاہیں محسوس کرتے وہ گڑبڑایا تھا، پھر فوراً خود کو کمپوز کیا تھا۔ جی دادو نظر نہیں آ رہی؟ آس پاس دیکھتے سرسری سا پوچھا۔ ہاں اماں سائی کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، آپ لوگ ناشتہ شروع کریں۔ سمیر کو جواب دیتے وہیں بیٹھتے شیزا شاہ نے اس کی پلیٹ میں پراٹھا ڈالا تھا۔ اشال ٹھیک ہے بیٹا؟ شیزا جو کب سے بے چین تھیں ان کی بے چینی نوٹ کرتے اذلان شاہ نے خود ہی ان کا سوال پوچھ لیا۔ جی ہاں، آپ کی بیٹی کی قابلیت پر آپ کو ذرا شک ہے؟ کل بھی جیا کو تنگ کرتے کرتے کمرے میں گئی تھی۔ سمیر کے جواب پر وہ دونوں مسکرائے، پھر ادھر ادھر باتوں میں انہوں نے ناشتہ کیا تھا۔ وہ ناشتے کے بعد ٹہلنے کا کہتے جان کے پیچھے سائڈ پر آیا، جہاں جانے کیوں پر اس کے دل کو یقین تھا وہ لڑکی یہیں ملے گی، اور اس کے سوچ کے خیر مطابق وہ وہیں خود میں بھٹکتی ٹہلتی ہوئی نظر آئی۔ یہ آپ کے لیے۔ نوری کی عادت تھی صبح واک کرنے کی، جب وہ نہ جانے خود کے بارے میں سوچتے سوچتے اکثر دنیا سے گم ہو جاتی تھی۔ اب بھی ایک جانی پہچانی آواز نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تھا، اور اس پر آنکھیں کھولتے سامنے ان پھولوں کے گلدستے نے اچانک ایک لمحے کا ادراک ہوا تھا۔ وہ ہر چیز بھلائے بنا دینے والے کو دیکھے ان پھولوں کو پکڑ گئی۔ چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ آئی تھی۔ سمیر تو ہونک بنے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی سنہری رنگت اس وقت چمک رہی تھی اور مسکراہٹ اس پر چار چاند لگا رہی تھی۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہیں، اور پھر لمحے میں وہ مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف گھومی، اسے شدید حیرانی ہوئی تھی اپنی اچانک کی اس حرکت پر۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ خود کو نارمل کرتی چہرے پر سرد تاثرات سجا چکی تھی۔ سمیر بس خاموشی سے کھڑا اس کے پل پل بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز سمیر کو یہ باور کروا چکا تھا کہ دل تو اس کے پاس بھی ہے،
اور اب بھی مچلتا تھا۔ بس کم عمری میں چڑھے اس کھول کو کسی نے کھولنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پکڑیں اسے، کتنی بار کہا ہے آپ سے میرے راستے میں مت آیا کریں۔ بے دردی سے ان پھولوں کو زبردستی اسے پکڑاتے وہ گھومتے ہوئے وہاں سے جانے لگی، جب اس کے اگلے جملوں نے نوری کے قدم روکے۔ ہر مرد زارون ملک نہیں ہوتا، وہ یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، پر اب اسے اس کے کھول سے نکالنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف یہ نام سنتے نوری کا دل دھک سا ہوا تھا۔ اسے لگا کسی نے ایک بار اس کے زخم ادھیڑے ہوں۔ یہ نام تو وہ خود کے آس پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ وہ غصے سے چیخی۔ آپ کا خیر خواہ، دو بدو جواب آیا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی پلیز۔ بہت بے بسی تھی اس کے لہجے میں، جیسے وہ بار بار یوں اس تک راستوں سے پریشان ہو رہی تھی، پر سامنے والا بھی ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ وہ چند قدم لیتا اس کے قریب تر آتا کھڑا ہوا۔ نوری چاہ کے بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی، بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ آپ مان کیوں نہیں جاتی پھر؟ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ کیا؟ اس کے لب ہلکا سا پڑپڑائے۔ مجھ سے شادی کے لیے، بنا لگی لپٹی کے اس نے صاف صاف کہا، جس پر وہ کئی لمحے خاموشی سے اسے اور اس کے بڑھائے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ کچھ مہینوں بعد۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ شائنہ اس کا گریبان پکڑ کر دھاڑی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جیسے وہ کافی دیر سے رو رہی ہو۔ فرحان احمد نے غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیڈ پر گری اور کارنر سے سر پر ہلکی سی چوٹ لگی۔ اس کی سسکیں نکلی، پر مقابل نے آگے بڑھ کر اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ خود ہی اٹھتے دوبارہ کھڑی ہوئی۔ میں تم سے پیار کرتی ہوں فرحان، پلیز ڈونٹ ڈو دس می۔ چہرے پر ہاتھ رکھے پاگلوں سا انداز تھا، جب فرحان احمد کہکا لگا کے ہنس دیا۔ پیار؟ پتہ ہے تمہیں پیار کیا ہوتا ہے؟ ارے نہیں ہو یار تم میرے کسی کام کی۔ وہ حقارت سے اسے دیکھتے بولا۔ تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ کیوں کی تھی مجھ سے شادی؟ وہ پھر چیخی۔ بتایا تو ہے، 1000 بار بتایا ہے، پر شاید تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو سنو پھر۔ تمہارے سابقہ شوہر سے بدلہ لینے کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے۔ اس کی وجہ سے بزنس میں لاس ہوا تھا مجھے، اس لیے بس، اور کچھ نہیں۔ ورنہ ہے کیا تم میں؟ وہ لفظ بلفظ دہراتا اسے ایک بار پھر پچھتانے پر مجبور کر گیا۔ میں تمہیں، وہ چیختے کچھ کہنے لگی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے بیزار چہرہ لیے آہل کھڑا تھا۔ موم ڈیڈ، کتنی بار کہا ہے آپ لوگوں کو، لڑنا ہو تو آہستہ آواز کریں، بندہ سکون سے سو بھی نہیں سکتا، آپ لوگوں کا تماشا ہی ختم نہیں ہوتا۔ سوری بیٹا، تمہارا روم نیچے سیٹ کروا دیتا ہوں، تمہاری ماں کا تو روز کا ہے۔ فرحان احمد کے لہجے میں بیٹے کے لیے نرمی آ سمائی تھی۔ آہل دیکھو تمہارا باپ میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ بھاگتے ہوئے آہل تک پہنچتے کچھ کہنے لگی تھی، جب آہل نے بیزاری سے انہیں ٹوکا۔ موم پلیز، اپنی لڑائیاں خود لڑیں، مجھے ان سب جھمیلوں میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹائے وہ کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ ہونک بنی کھڑی تھی۔ میں نے کہیں سنا تھا، جب ہم اولاد کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے لگیں تو وہ بھی مطلبی ہو جاتی ہے۔ اب تمہارا وقت نہیں رہا۔ وہ اپنے لفظوں سے اسے اور پاگل کرتے کمرے سے نکل گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگی۔ اس کا دل اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ میں بس سے آ جاتی، نوری گاڑی میں بیٹھتے سمیر سے بولی، جب وہ ہنس دیا۔ اب دوست ہوں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے یہ میرے آفس کا روٹ ہے، میں خود بھی کر جا رہا تھا۔ گزرتے وقت نے ان کے درمیان ایک خوشگوار تعلق قائم کر دیا تھا، اور وہ تھا دوستی کا۔ یہ بھی سمیر کی شدید محنت تھی، ورنہ یہ کبھی ممکن نہ ہو پاتا۔ اب تو وہ کافی فرینک ہو گئے تھے، وہ اپنی کوئی بھی بات آرام سے اس سے کر لیتی۔ ہاں، وہ پروپوزل وہیں کا وہیں تھا۔ سمیر کے ہی بے جا ضد اور سمجھانے پر اس نے اپنی ڈراپ کی ہوئی اسٹڈی سٹارٹ کی تھی اور سیکنڈ ایئر میں ایڈمیشن لیا تھا۔ آئس کریم کھائیں؟ آئس کریم پارلر کے قریب سے گاڑی گزرتے دیکھ اس نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، یہ آئس کریم ٹھنڈ میں کھا کر گلا خراب کروانا ہے؟
سمیر نے نفی کی تو اس نے منہ بناتے چہرہ دوسری طرف موڑا، یعنی وہ ناراض ہو گئی تھی۔ جب چاروں ناچار سمیر کو گاڑی روکنی پڑی۔ چلیں، اس کے پوچھنے پر وہ خوش دلی سے ہاں میں سر ہلاتے باہر نکلی تھی۔ اور کوئی انفو؟ وہ اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ کے بٹنز چھیڑ رہے تھے اور ساتھ کال پر محو گفتگو تھے۔ آگے سے جانے کیا کہا گیا؟ جب انہوں نے ہنکار بھرا، اپنے اور اپنی ٹیم کے کام کی سپیڈ بڑھاؤ، اتنے مہینے ہو گئے ہیں اور ایک عورت تک نہیں پہنچ پائے۔ لہجے میں غصہ عوض آیا اور جلتی نگاہیں اسکرین پر چلتے منظر پر مرکوز تھیں۔ اس کی پوری بات سنتے، اسے گائیڈ کرتے فون سائٹ پر رکھا۔ شاہ، ان کے لب ہلے۔ اب وہ عورت خود نہیں آئے گی، تم بلاؤ گے اسے۔ وہ خود کو بتاتے ایک ایک کر کے سارا ڈیٹا چیک کر رہے تھے جو ان کے مہینوں کی محنت تھی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ کے پاس مسز المیر وجدان خان زادہ کے لیے تھوڑا سا وقت ہے؟ ان کا سارا فوکس اس نرم مگر زبردستی سخت ہوئی آواز نے توڑا تھا۔ جب چہرہ اٹھائے اسے دیکھا جو تپی تپی سی سرخ چہرہ لیے سامنے کھڑی تھی۔ شارٹ فراک ساتھ وائٹ کیپری میں اس کا بھرا بھرا سراپا اور چہرے پر چھائی معصومیت کا نور انہیں مبہوت ہی تو کر دیتا تھا۔ بے اختیار ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ نو وے، ہٹائیں اپنی یہ اسمائل۔ اس نے فوراً نظریں پھیریں جیسے واقعی وہ پگھلنے لگی ہو۔ ان کی مسکراہٹ پوری شان سے گہری ہوئی تھی۔ ہاتھ بڑھاتے بہت احتیاط سے اسے خود کے نزدیک کرتے تھائز پر بٹھایا، ساتھ کمر کے گرد حصار بناتے اور قریب کیا تھا۔ وہ ہنوز یوں ہی ادائے بے نیازی سے آنکھیں پھیری بیٹھی رہی جب اس کی نازک سراہی دار گردن کو اپنے ایک ہاتھ کے لپیٹ میں لیتے زبردستی اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا بات ہے آج مسز میر، اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ نرمی سے پوچھا، کیونکہ آج کل وہ ایسے ہی ہر بات پر چڑ جاتی تھی۔ کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ؟ آنکھیں چوٹی کیے شکی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگے۔ کیا کیا ہے؟ اس کمرے کو تو اپنا گھر ہی بنا لیا ہے، جب دیکھو اس کمرے میں چپکے رہتے ہیں۔ سچ بتائیے گا، کس ہوتی سوتی کے ساتھ لگے رہتے ہیں؟ انگلی دکھا کے وارن کرنے والے انداز میں پوچھا۔ میں کس کے ساتھ لگوں گا یار، میرا دھیان آپ سے ہٹتا ہی نہیں۔ سر سیٹ پر ٹکاتے دلچسپ نگاہیں اس پر ٹکائے جواب دیا۔ ہا، باتیں سنو ذرا۔ اس کے ڈرامٹک انداز پر مقابل نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، سچ سچ بتائیے، ایسا ضروری کون سا کام ہے جو آپ ہر وقت اس لیپ ٹاپ سے چمٹے رہتے ہیں؟ گھرتے ہوئے پوچھا۔ چہرہ فرسٹریشن کو واضح کر رہا تھا۔ آفس کا کام تھا بس۔ واقعی؟ بے اختیار اس کا انداز بدلا، خود کو ان کی طرف جھکاتے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کالر پر پھنساتے بہکے انداز میں پوچھا، جس پر لیپ ٹاپ تک جاتا ان کا دوسرا ہاتھ خود بخود اپنی جگہ سٹل ہوا۔ اس کی قاتل خیز نگاہیں اور بہکی ادائیں مقابل کو کسی قابل ہی کہاں چھوڑتی تھیں۔ اشال بغور ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی جو ضبط کرنے کو پاگل ہو رہے تھے۔ جانے کیوں اسے ہنسی آئی۔ اشال، اس کا نام لیتے اسے باز رہنے کو کہا، کیونکہ اس کی حرکتیں مقابل کی دھڑکنوں کو بھٹکاتے خود تک رسائی دے دیتی تھیں۔ جب ان کی بات کو نظر انداز کیے، اس نے جھکتے میر کے شنگرفی لبوں کو اپنے لبوں سے ہلکا سا چھوا اور پیچھے ہٹتے ان کے دل میں لاتے تاثرات دیکھتے کھلکھلائی۔ ایک بار ڈیلیوری ہو جانے دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، انہوں نے وارن کیا جو اس نے ہوا میں اڑایا۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ہپنوٹائز کر سکتی ہوں، ان کی طرف جھکتے بڑی رازداری سے بتایا، جس پر وہ آئی برو اچکائے مزید سننے کے خواہش مند نظر آئے۔ اب دیکھیں نا، آپ سب کچھ بھولیں، مجھ میں گم ہیں۔ آپ تو یہ بھی بھول گئے آپ کو اسکرین آف کرنی ہے۔ دل کے مقام پر اپنا نام لکھتے اس نے دھیرے دھیرے کہتے مقابل کو چونکایا۔ وہ ہوش میں آتے اسکرین آف کر گئے اور گھورتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ پھر ہنسی۔ ارے یہ رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ بیلیو می، جو چیز آپ نے دکھانی نہیں میں وہ خود دیکھوں گی بھی نہیں۔ ان کی داڑھی پر انگلی سہلاتے وہ مسکراتے ہوئے بولتی میر کو پرسکون کر گئی تھی۔ اچھا سنیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ اچانک یاد آنے پر اس نے بتایا۔ کیا کھاؤ گی؟ فون پکڑتے پوچھا۔ کیک اور کولڈ ڈرنک، چہکتے ہوئے بتایا۔ نو وے، کولڈ ڈرنکس نہیں، سارا مجھ پر نکالو گی۔ یاد ہے نا پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا،
کولڈ ڈرنک تم سے ہضم نہیں ہوتا۔ انہوں نے فوراً نفی کی۔ ہو نہ ہو پر میں پیوں گی، دیٹس فائنل۔ دونوں کے درمیان پھر سے تکرار ہوئی اور پھر چاروں ناچار میر کو اس کی بات ماننی پڑی تھی، کیونکہ محترمہ نے پھر سارا سر گھر پر اٹھانا تھا اور رات تک کچھ نہیں کھانا تھا۔ جب بات میری ہی ماننی ہوتی ہے تو بھلا کیوں کوشش کرتے ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے انہیں چھیڑا، جو بس تعصب سے اسے گھور کے رہ گئے۔ جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ پلیز مسٹ سبسکرائب اوور چینل، مسٹ لائک اینڈ کمنٹ پلیز۔ ایپی لیٹ آئی ہے، آئی نو، میں اسائنمنٹس میں بہت بری طرح پھنسی ہوں۔ رمضان میں بہت مشکل ہو جاتی ہے، پر کوشش کروں گی نیکسٹ جلدی آئے۔ آج کی ایپی میں کیا کیا اچھا لگا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اچھے ریویوز دیں۔ لمبی تھی ایپی۔